بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم تاریخ اسلام کے اہم سوالات دیکھیں گے۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، مؤرخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ یہ بھی بذات خود ایک سوال ہے۔ عرب بعیدہ یعنی وہ عرب جو نیست و نابود ہو گئے، عرب عاربہ یعنی وہ عرب جو اصلی ہیں، جو عرب کے اصل باشندے ہیں، عرب مستعربہ یعنی وہ عرب جو باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب مستعربہ سے ہے۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے کنعان سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ قحطانی عرب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ عرب عاربہ کو۔ عدنانی عرب کن کو کہا جاتا ہے؟ عرب مستعربہ کو، کیونکہ عدنان ایک شخص آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کون سی پشت میں عدنان سے جا ملتا ہے؟ تو 21ویں پشت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ تو دادا کا نام جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ہاشم کا نام عمرو ہے، باقی مشہور ہاشم ہے، اس لیے ہاشم کا معنی چورا چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قحط کے دنوں میں آپ نے حاجیوں کو، غریبوں کو شوربے میں روٹیاں یا کھانے کی چیزیں چورا چورا کر کے دی تھیں، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں وہ کون سی شخصیت تھی جن کا لقب قریش تھا اور قبیلہ قریش بھی ان کی طرف منسوب ہے؟ وہ فہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کون سی پشت میں فہر سے جا ملتا ہے؟ 11ویں میں۔ واقعہ فیل کی ولادت کے کتنا عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی؟ تو یہ 50 یا 55 دن، دونوں قول کتابوں میں ملتے ہیں۔ اگر پیپر میں 55 ہو تو آپ اسی کو درست کیجئے گا، اگر 50 اور 55 دونوں ہوں تو پھر آپ 55 کو درست کیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور یوم ولادت 20 اپریل 571 عیسوی پیر۔ بہرحال یہ بھی ایک اختلافی سوال ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے۔ ہاں، باقی تاریخ میں اختلاف ہے، 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 9 ربیع الاول کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال عرب میں عام الفیل کے نام سے مشہور تھا، ہاتھی کا سال۔ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس پورے سال کو یا اس سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کو عام الفیل کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے۔ ان کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ جن کا نام تھا، یہ تقریباً 5-7 دن تک، زیادہ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں؟ گزشتہ پیپرز میں یہ سوال 3 سے 4 مرتبہ میں خود دیکھ چکا ہوں، تو اس کا جواب ہے بنو سعد۔ اگر بنو سعد آپشن میں نہ ہو تو پھر جو ہے بنو حوازن ہوگا، بنو حوازن سے تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے رضاعی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی تھے؟ حضرت حمزہ، کیونکہ حضرت سویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا اور رسول اللہ کو بھی، اور ایک اور ہیں جن کا نام ہے مسروح۔ یہ اگرچہ رسول اللہ کے چچا نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام ابو کبشہ حارث بن عبد العزیٰ تھا۔
ان کی اولاد میں عبداللہ ہے، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، ان کا جو شیمہ جو ان کی بیٹی تھی، انہی کا لقب جو ہے حذافہ یا جزامہ ہے۔ رسول اللہ کی یہ بہن حضرت شیمہ جو گود کھلایا کرتی تھیں آپ کو، یہی غزوہ حنین میں گرفتار ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب آپ ابھی بنی سعد میں حضرت حلیمہ کے پاس تھے، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کل 4 مرتبہ پیش آیا، 2 مرتبہ میں اتفاق ہے اور 2 مرتبہ میں اختلاف ہے۔ بہرحال واقعہ شق صدر کے وقت آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی، جبکہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 6 سال تھی۔ اگر آپ کے پیپر میں 4 یا 5 کا آپشن نہ ہو تو آپ جو ہے نا 6 کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کی معیت میں یثرب، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، سفر کیا۔ واپسی پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ابوا کے مقام پر۔ چونکہ رسول اللہ کے والد عبداللہ وہ مدینہ میں مدفون تھے، تو حضرت آمنہ رسول اللہ کو لے کر وہاں پہنچیں۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک وہاں رہیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی اس وقت رسول اللہ کی عمر 25 یا 24 سال تھی۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب کی وفات جو ہے جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ تو اب پیپر میں آ جائے کہ عبد المطلب کی کفالت میں رسول اللہ کتنا عرصہ رہے، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے 2 سال۔ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ یہ رسول اللہ کا پہلا سفر شام ہے اور تب آپ کی عمر 12 سال تھی، لیکن دوران سفر بصرہ، یہ لفظ بصرہ نہیں ہے، بصرہ کے مقام تک آپ پہنچے تو ایک راہب نے واپسی کا مشورہ دیا۔ راہب اس کا نام جرجیس تھا۔ 2 راہبوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک ہے نستورہ، اس نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی دوسرے سفر شام میں، اور پہلے سفر شام میں جن سے ملاقات ہوئی تو وہ جرجیس ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 15 سال، تو ایک جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس جنگ کو جو ہے نا ایام العرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کلیہ آپ یاد رکھ لیں، زمانہ جاہلیت میں عرب کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب کو ایام العرب کہا جاتا ہے۔ تو قریش تھے ایک طرف، دوسری طرف قیس غیلان اور بنو کنانہ، آپ بھی اس میں شریک ہوئے لیکن اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانے کی حد تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی، ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں آپ نے حصہ لیا اور یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر ہوا، اور یہ معاہدہ اگر آپ آپشن ڈی دیکھیں تو حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر ہوا تھا۔ اس معاہدہ کے لیے آواز اٹھانے والے یہی حضرت زبیر تھے، لیکن جب معاہدہ ہوا تب یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، وہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ اس سفر شام میں حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ اگلا سوال جو ہے اہم ہے کہ حضرت خدیجہ نے کس کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، تو
تو اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو حجر اسود کی تنصیب کا وہ جھگڑا کھڑا ہوا، کیونکہ حجر اسود، بلکہ آپ یوں سمجھیں ایک سیلاب آیا، بیت اللہ کو نقصان ہوا، پھر دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ حجر اسود کی تنصیب پر 3-4 دن تک جھگڑا رہا۔ ابو امیہ مخزومی نے یہ کہا کہ کل جو شخص مسجد حرام کے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ابو امیہ مخزومی جو ہیں، ان کا لقب تھا زاد الراکب۔ یہ جب سفر کرتے تھے تو سفر میں اپنے ساتھ بہت سارا راشن اور چیزیں لے کر جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو ان کے ساتھ سفر کرے گا وہ بھوک اور پیاس یا کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ کے والد ہیں ابو امیہ۔ تو بہرحال قریش نے اتفاق کر لیا۔ پھر اگلے دن جب اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئے وہ رسول اللہ ہی تھے، تو آپ کو اس موقع پہ یہ کہا گیا حاذ الامین رضینا، کہ یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ قریش جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر رہے تھے تو سب سے پہلے گرانے کی ابتدا کی ولید بن مغیرہ نے۔ قریش نے یہ تو اتفاق کر لیا تھا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے، حلال کے پیسے سے تعمیر کریں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کا اس گھر کو ہم گرائیں، کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے جس نے کلہاڑا یا جس نے ضرب لگانے والا ہے وہ ولید ہے۔ اس دن کسی اور نے کوئی کام نہیں کیا، سب نے یہ انتظار کیا کہ ولید پر کوئی عذاب آئے گا، کیونکہ وہ صرف 35 سال پہلے عام الفیل کے واقعہ میں ابرہہ کو دیکھ چکے تھے، لیکن رات گزری کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن گرا کر دوبارہ تعمیر کا کام کیا گیا۔ حلال کمائی سے تعمیر کریں گے، لیکن پھر ان کے پاس حلال کمائی، حلال رقم، پیسے ختم ہو گئے تو ایک حصہ انہوں نے چھوڑ دیا شمال کی جانب، جس کو حطیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سوال تھے جو نبوت سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال 32 ہے، ورقہ بن نوفل کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ تھا؟ تو وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ بھی بچپن میں یا شروع میں ان سے منسوب تھی، منگنی ہوئی تھی لیکن نکاح نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، غار حرا میں 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، ہم القرآن میں پڑھے ہیں۔ آپ گھبرا کے گھر تشریف لاتے ہیں، گھر آ کے فرماتے ہیں زملونی زملونی، حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں۔ صبح کو ورقہ بن نوفل کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، ورقہ جو تھا یہ تورات و انجیل کا بڑا عالم تھا، تو انہوں نے یہ کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے، ورقہ نے جس نبی کا حوالہ دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آگے تذکر آئے گا نجاشی، جن کے سامنے حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی نے حوالہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آگے آپ اس کو سمجھیں گے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی، کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا، اس کو زمانہ فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ تقی عثمانی تو لکھتے ہیں کہ یہ 3 سال کا عرصہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ بہرحال فترۃ الوحی کی تعریف یہ ہے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصہ۔ سورۃ الشورى جو مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 51 میں وحی کے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں، اور وہ 3 طریقے، ایک ہے وحی الہی یعنی کہ کلام براہ راست، اور ایک ہے دل میں کوئی بات ڈالنا، اور ایک ہے فرشتے کے ذریعے کچھ۔ قرآن کریم میں عموماً جو وحی ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کچھ نہ کچھ وحی کرتا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آنے کے بجائے براہ راست آپ کے دل پر نزول کرتا، پیغام الہی کا القاء کرتا تھا۔ نزول وحی کا ایک طریقہ فرشتے کا ظہور ہے۔ فرشتہ کبھی اصلی شکل میں ظاہر ہوتا، ایسا کل 3 مرتبہ ہوا۔ فرشتے کا اصلی شکل میں ظاہر ہونا کل 3 مرتبہ ہوا ہے۔
اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. عموماً حضرت دحیہ کلبی جو ایک خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آیا کرتا تھا. ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا ان کے پاس قاصد بنا کے رسول اللہ نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا. نزول وحی کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ فرشتہ کے واسطے کے بغیر براہ راست پردے کے پیچھے سے کسی نبی سے کلام کریں. ایسا جو ہے نا معراج کے موقع پہ ہوا ہے، اور یہ معراج 10 نبی کا واقعہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی براہ راست اللہ نے کلام کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے کلیم اللہ ہے. تقابل ارجان میں ہم یہ پڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وحی کے بعد خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا. یہ 3 سال تک رہا، جہاں آپ ان سوالات کو لازمی یاد رکھیں. مردوں اور عورتوں میں، انسانوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پر اسلام لانے کا شرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا. مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ہیں. اس بات کو آپ ذرا سمجھیں. بعض کتابوں میں ملتا ہے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ہیں، جو اس وقت غلام تھے ان میں حضرت بلال ہیں. اور درست بات بھی یہی ہے کہ حضرت زید اس وقت آزاد ہو چکے تھے. آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا، یعنی غلام رہ چکے تھے، غلامی حالت میں نہیں تھے، جبکہ غلامی کی حالت میں حضرت بلال نے اسلام قبول کیا. ویسے درست اسی طریقے سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سوال ہے کہ پہلے 3 جو خلفاء بعد میں جو بنے ہیں انہوں نے تو ابتدا میں اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عمر نے بعد میں کیا تقریباً 6 نبوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو لوگ کیوں مخالف ہو گئے باوجود صادق امین کہنے کے؟ کیونکہ انہیں اپنے آباء و اجداد کے دین اور معبودان باطلہ کو چھوڑنا یہ نامناسب اور عیب لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا، قریش نے 3 مرتبہ وفود بھیجے. یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ قریش نے کتنے وفود بھیجے ہیں، تو 3. کس کے پاس بھیجے ہیں؟ ابو طالب کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حج کے ایام میں کفار نے ایک میٹنگ کی کہ حج سے آئے ہوئے لوگ اگر رسول اللہ سے ملیں گے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے. کیا کیا جائے؟ ولید بن مغیرہ کے گھر میں فیصلہ ہوا کہ آپ کو نعوذ باللہ جادوگر مشہور کر دیں گے. ایک شخص تھا جو ملک شام، ایران، اس طرف جا کے رستم اور اسمد یار کے قصے سنا کر یہاں لوگوں کو قصے سنایا کرتا تھا. اس کا نام نضر بن حارث تھا. یہ کہتا تھا کہ میری باتیں نعوذ باللہ محمد کی باتوں سے زیادہ دلکش ہیں. اس کی باندیاں بھی تھیں جن کو یہ نچواتا تھا اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتا تھا. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری لہو الحدیث. یہ لہو الحدیث والی جو آیت ہے سورۃ لقمان کی، یہ اسی نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ لونڈیوں کا تذکرہ اگلی اس میں ہے. ایک دفعہ قریش نے 25 سرداران کی ایک کمیٹی تشکیل دی. دعوت کو روکنے کے لیے اس کا سربراہ رسول اللہ کے چچا ابو لہب کو بنایا گیا تھا. اعلانیہ تبلیغ کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ اہم سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کوہ صفا. آپ نے لوگوں کو وہاں پہ بلایا. جب سب آ گئے تو ابو لہب نے پتھر پھینک کر گستاخی کی اور نامناسب الفاظ کہے، جس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی جو بد دعا سے شروع ہوتی ہے. ویسے بد دعا سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ 3 ہیں. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. رسول اللہ کی صاحبزادیاں انہی سے منسوب تھیں. نکاح ہو چکا تھا حضرت رقیہ اور ام کلثوم. جب سورۃ لہب تبت یدا نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا یا تو میرے سے تعلق ختم کرو یا رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو انہوں نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی. تو یہ ابو لہب اس کا جواب ہے. ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل ہے، عروہ ان کا نام تھا.
اور یہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اس کے حشر کا اور انجام کا ذکر بھی سورۃ ابی لہب میں ہے۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی جس نے ڈالی تھی وہ عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اچھا، آپ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں، غزوہ بدر کے 70 قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان 70 قیدیوں میں سے ایک نضر بن حارث بھی تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ 2 قتل کیے گئے۔ عقبہ نے جب اونٹ کی اوجری ڈالی تھی تو اس کو اتارنے والی جو تھیں دوڑے آئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل نے دھمکیاں دیں، آگے بڑھا، لیکن اچانک اس کو آگ کی خندق نظر آئی۔ اس کا ذکر جو ہے نا، اس واقعہ کی طرف اشارہ سورۃ العلق میں بھی موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت بلال کے آقا یا مالک کون تھے؟ امیہ بن خلف۔ اس کو حضرت بلال نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ یہ اہم سوال ہے، 2-3 دفعہ یہ پہلے آ چکا ہے۔ کون بدبخت تھا جس نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا؟ ابو جہل۔ حضرت سمیہ تاریخ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ کون سے صحابی تھے جنہیں کفار نے کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹکایا؟ تو یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال دار ارقم کو اپنی دعوت کے لیے مرکز بنایا؟ تو یہ 590 ہے۔ جب کفار کے ظلم سے ستم زیادہ ہوئے تو خفیہ تبلیغ کا یہ پہلا مرکز قائم کیا گیا 590 میں، کوہ صفا کے دامن میں یا اس پہاڑ کے ساتھ یہ گھر واقع تھا۔ کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت حبشہ یہ 590 کو ہوئی ہے، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ایک قول میں 11 مردوں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ بہرحال 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس ہجرت کے پہلے امیر حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہے یہ کب ہوئی؟ اس کے بارے میں کتابوں میں 690 کا قول بھی آتا ہے، 7 کا بھی آتا ہے، اور اس مرتبہ جو تھے وہ 82 یا 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ حضرت حمزہ اور اس کے پھر 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ یہ 690 کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی، اور نعوذ باللہ تھوکنے کی بھی اس نے کوشش کی۔ آپ نے بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ پھر جو ہے یہ ملک شام ایک سفر میں جا رہا تھا، ایک شیر نے اس کو مار ڈالا۔ حضرت عمر کا قبول اسلام، یہ بہت اہم سوال ہے۔ 2 سے 3 باتیں آپ یاد رکھیے کہ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، اور بہنوئی جو تھے وہ حضرت سعید بن زید تھے، اور ان کو جو قرآن پڑھا رہے تھے گھر میں وہ خباب بن ارت تھے۔ اور جب حضرت عمر رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے تو راستے میں جن سے ملاقات ہوئی وہ نعیم بن عبداللہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہن کا نام فاطمہ ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، پوچھا جاتا ہے کس سورت کو سن کر حضرت عمر مسلمان ہوئے، تو وہ سورت طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ واقعہ یا یہ معجزہ کب پیش آیا؟ یہ 890 کو منا کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو کس سال شیعہ ابی طالب میں معصور کیا گیا؟ 790۔ سوشل بائیکاٹ، مقاطع قریش، 2 سے 3 سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ کب ہوا؟ 790 میں۔ ابو لہب کے سوا بنو ہاشم کے تمام خاندان والے اس میں شامل تھے، اور یہ 3 سال تک جاری رہا، اور 1090 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر 1090 کو رسول اللہ کے چچا ابو طالب
اور پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ غم کا سال ہے، عام الحزن 10 نبوی ہے۔ یہ اہم سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ کرنے تشریف لے گئے 10 نبوی کو، اور یہاں 3 سردار رہتے تھے، عبد جلیل، مسعود، اور اسی طرح ایک اور سردار بھی تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید تھے۔ طائف والوں نے تکالیف دیں۔ 3 میل کے فاصلے پر عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا انگور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، تو وہاں ان کے ایک غلام جن کا نام عداس تھا، ان کے ذریعے انہوں نے انگور بھیجے۔ یہ عداس جو تھا حضرت یونس کے علاقے نینوا کا رہنے والا تھا، اور یہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ 10 نبوی کو جب آپ واپس آ رہے تھے، جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ نماز فجر میں انہوں نے قرآن سنا۔ سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے، اور وہ مقام جہاں پر ملاقات ہوئی اس کو وادی نخلا کہا جاتا ہے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی کس نے بھری تھی؟ مطعم بن عدی نے۔ دیکھیں، مکہ میں رسول اللہ کے دشمن تھے، آپ کے چچا فوت ہو چکے تھے، اور رسول اللہ مکہ سے باہر طائف میں آ چکے تھے۔ اب دوبارہ مکہ میں جانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کسی کے پناہ میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے پیغام بھیجا اخنس بن شریق کو، اس نے بھی معذرت کر لی، اور اسی طریقے سے آپ نے پیغام بھیجا عمرو بن عاص کو، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر مطعم بن عدی نے حامی بھری، اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف سے بعد میں مکہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کب ہوا؟ تو اس کا جواب بعض کتب میں 10 نبوی ہے اور بعض کتب میں 11 ہے۔ بہرحال یہاں ہم اس کا درست جواب 10 نبوی کریں گے۔ واقعہ معراج کس سال میں ہوا؟ واقعہ معراج 10 نبوی 27 رجب کو۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا اہم ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی۔ مثلا پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والتسلیمات۔ ان تمام انبیاء سے اس ترتیب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے لیے جو فارمولہ ہے وہ ہے آیاہما۔ آیا اس الف سے آدم ہے، عین سے عیسیٰ ہے، اور یا سے یوسف ہے، اس الف سے ادریس ہے، اس ہا سے ہارون ہے، اس میم سے موسیٰ ہے، اور اس الف سے ابراہیم ہے۔ یہ آپ فارمولہ یاد رکھ لیجئے گا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار تھے اس کو براق کہا جاتا تھا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے برق سے یہ نکلا ہے۔ تا حد نگاہ 1 قدم۔ بیعت عقبہ اولیٰ یہ کب ہوئی ہے؟ یہ 11 نبوی کو، بعض کتب میں 12 بھی آتا ہے۔ بہرحال خیبر پختونخوا کے 2 پیپر میں یہ سوال آیا ہے، اور درست جواب جو ہے، بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کا سوال آیا ہے، اس کا درست جواب 12 نبوی قرار دیا گیا تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں اوس اور خزرج کے کتنے افراد شامل تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ 10 خزرج اور 2 اوس کے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے شرکاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا ان کی درخواست پر۔ تو مصعب بن عمیر جو ہے نا پہلے سفیر اسلام ہیں، پہلے داعی ہیں، اور اسی طریقے سے مقری ہیں۔ یہ آپ کے کچھ القابات ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی کو ہوئی۔
اس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس موقع پہ سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی ہے حضرت اسعد بن زرارہ ہیں۔ اس کے موقع پہ رسول اللہ نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان کے 12 سردار، جن میں سے 3 کا تعلق اوس سے تھا جبکہ 9 کا تعلق خزرج سے تھا۔ اب یہاں سے پھر ہجرت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب انصار نے بیعت کر لی، رسول اللہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو سب سے پہلے مہاجر جو ہیں یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ابو سلمہ بھی رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں، حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے۔ یہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور کفار کو پتہ بھی چل گیا تھا، تو کفار نے 26 صفر 1490 کو ایک منصوبہ تیار کیا دار الندوہ میں۔ اس دار الندوہ کا بانی جو تھا وہ قصی بن کلاب تھا۔ بیت اللہ کے شمال میں یہ ایک عمارت انہوں نے بنائی تھی، جہاں پر وہ میٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اسی روز آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال تجاویز کفار نے پیش کی رسول اللہ کے بارے میں۔ ابو لہب نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ کو سب مل کر نعوذ باللہ قتل کر دیں، تو پھر خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ تمام قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہم دیت دے دیں گے۔ تو 11 افراد تیار کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آج کی رات آپ بستر پہ نہیں سوئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سونے کا حکم دیا۔ آپ وہاں سے حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ یہ 27 صفر 1490 کا واقعہ ہے الرحیق المختوم کے مطابق۔ آپ صدیق اکبر کے گھر پہنچے، وہاں سے غار ثور میں، جو مکہ سے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے، 3 راتیں وہاں گزاریں، جمعہ ہفتہ اتوار کی۔ پھر یہ اس لیے کہ جنوب کی طرف آپ اس لیے گئے تاکہ کفار کو دھوکہ ہو، کیونکہ مشہور تو یہ تھا کہ آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور مدینہ پڑتا ہے شمال کی طرف، آپ جنوب کی طرف یمن کے راستے کی طرف نکل گئے تھے۔ یہاں خاندان صدیقی کی کچھ ڈیوٹیاں لگائی گئیں، آپ ان کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دن بھر کفار میں رہ کر ان کے حالات اور ان کی خبریں بتائیں۔ حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری تھی کہ بکریاں چرائیں اور دودھ دے کر جائیں، اور اسی طریقے سے حضرت اسما کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کھانا پہنچائیں، اور سفر ہجرت کے لیے جو راستہ بتلانے کے لیے ایک شخص بطور اجرت کے لیا گیا عبداللہ بن اریقط، اس کو کہا گیا 3 دن بعد فلاں جگہ پہ پہنچیں۔ یہ بڑا امانت دار تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ پھر یہاں سے 3 دن کے بعد سفر ہجرت غار ثور سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام معبد کے خیمے سے گزر ہوتا ہے۔ یہاں ایک مریڑ سی بکری جو مرنے کے قریب تھی، لاغر دبلی، آپ کے معجزے سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سفر ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک بن جاشم، اس نے تعاقب کیا لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے شخص، یہ سراقہ بن مالک بن جاشم، یہ یہاں پہ درست لکھا ہوا ہے۔ سراقہ نام ہے، پھر اس کے والد کا نام مالک ہے، دادا کا نام جاشم ہے۔ بعض اوقات اس کی نسبت دادا کی طرف کر دیتے ہیں، بعض اوقات باپ کی طرف۔ اگر پیپر میں ایک آپشن سراقہ بن مالک ہو اور ایک سراقہ بن جاشم ہو تو درست جو ہے نا وہ سراقہ بن مالک ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان نامہ لکھوا کر دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا امان نامہ ہے جو عامر بن فہیرہ نے ان کو لکھ کر دیا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران ایک اور شخص نے بھی اپنے 70 آدمیوں کے ہمراہ تعاقب کیا، حضرت بریدہ اسلمی، لیکن وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول 1490 کو قباء میں پہنچے۔ کلثوم بن حدم کے ہاں آپ نے قیام کیا۔ یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی ہے جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا جو قبیلہ ہے بنو نجار،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना को यसरब कहा जाता था। मेज़बान रसूलुल्लाह ने 7 माह तक क़याम किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सल्लम खालिद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, आपकी ऊँटनी उसी जगह बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। आपकी ऊँटनी की देखभाल और ज़िम्मेदारी जो आई वो हज़रत असअद बिन ज़ुरारा के हिस्से में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जंग बुआस, इसको भी अय्यामुल अरब कहा जाता है। जंग बुआस जो औस व खज़रज के दरमियान 120 साल तक लड़ी गई। औस व खज़रज अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार बना रहे थे, इसके लिए ताज भी तैयार किया जा चुका था, मगर रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ़ लाए तो इस वजह से अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो दुश्मन बन गया और फिर यही बाद में रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकीन का सरदार कहलवाया। मदीना में औस व खज़रज ये 2 मशहूर कबीले थे मदीना की मकामी आबादी के। यहूद के ये 3 कबाइल भी आपने याद रखने हैं। बनु कैनुका 2 हिजरी में इनको जलावतन किया गया, बनु नज़ीर इनको 4 हिजरी में और बनु कुरैज़ा को 5 हिजरी में क़त्ल किया गया। बनु कैनुका खज़रज के हलीफ थे, बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा औस के हलीफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रखी गई साहल और सुहैल 2 यतीम लड़कों से मस्जिद नबवी की ये ज़मीन ख़रीदी गई 10 दीनार में, जिसकी कीमत हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अदा की। फिर उसके साथ एक चबूतरा बनाया गया जिसको सुफ़ा कहा जाता है, यहाँ लोगों की तालीम व ताल्लुम का बंदोबस्त होता था। अगला सवाल है वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने ख्वाब में अज़ान के कलिमात सुने और अज़ान कहना शुरू किया? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी। अच्छा, यहाँ आप एक बात ये याद रखें, अज़ान के लिए मशवरा किसने दिया? तो अज़ान के लिए मशवरा दिया था हज़रत उमर ने। फिर ये पूछा गया कि भाई लोगों को कैसे जमा किया जाए। मुख्तलिफ़ आरा दी गई। हज़रत उमर ने यह कहा कि अज़ान के नमाज के वक्त ये कहा जाए अस्सलातु जामिया, ये बावाज़ बुलंद कहा जाए। इस पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन अभी तक मुसलमान इससे भी बेहतर की तलाश में थे। फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह को ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया कि तुम बिलाल को कहो ये अल्फाज, और बिलाल बावाज़ बुलंद ये अल्फाज दोहराते जाएंगे। अभी ये सब कुछ हो रहा था, हज़रत उमर भी तेज़ दौड़ते हुए आए कि मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। बहरहाल अब अगर पेपर में ये सब ऑप्शन आ जाएं तो दुरुस्त जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद होगा। और अज़ान देने वाले पहले सहाबी जो हैं वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चुनांचे इन्होंने ख्वाब रात को देखा था, तो सबसे पहले जो अज़ान दी गई है वो नमाज फ़जर के लिए दी गई है। मवाक़ात मदीना, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बनाया गया। 45 अंसार और 45 मुहाजिर थे। हज़रत अनस बिन मालिक के घर ये मवाक़ात हुआ, ये 1 हिजरी को। मस्जिद नबवी की तामीर ये भी 1 हिजरी है। मिसाक़ मदीना 47 दफ़ात हैं इसके, मुसलमान और यहूद के मबैन हुआ, ये भी 1 हिजरी को। मवाक़ात मदीना हज़रत अनस के घर हुआ, 90 मुहाजिर व अंसार थे। ये सारी बातें ऊपर हम पढ़ा है। 2 हिजरी में मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी गई। जिहाद की इजाज़त के मुतालिक सबसे पहली आयत जो है ना वो सूरतुल हज में। ये अहम सवाल है, इज़्न जिहाद के मुतालिक या जिहाद के बारे में इब्तदाई आयात जो हैं वो सूरत हज में हैं। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। यहाँ से आगे ग़ज़वात के सवालात शुरू हो रहे हैं। ग़ज़वात भी बहुत अहम हैं, हमारे पेपर में 2 से 3 सवाल ग़ज़वात के बारे में लाजमी पूछे जा सकते हैं। ग़ज़वात में आपने मशहूर ग़ज़वात ही देखें, उन्हीं से आम तौर पे सवाल पूछा जाता है। ग़ज़वा और सरिया में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है।
جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے وہ غزوہ ہے، جس میں نہیں ہوئے وہ سریہ ہے۔ کل غزوات کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ سرایہ کی تعداد میں اختلاف ہے، 56 اور 48 کا قول موجود ہے۔ پہلا سریہ سیف البحر ہے، 1 ہجری کو یہ ہوا۔ اسی طرح سریہ رابغ اور سریہ خرار یہ سب 1 ہجری کے ہیں۔ اور جو دوسرا سریہ ہے سریہ رابغ، اس میں سعد بن ابی وقاص نے تیر اندازی کی، جو تاریخ اسلام کی پہلی تیر اندازی ہے۔ سب سے پہلا غزوہ، یہ سوال پیپر میں کئی مرتبہ آیا ہے، غزوہ ابوا یا ودان ہے۔ رسول اللہ سب سے پہلے مدینہ سے باہر جو تشریف لے گئے ہیں وہ بھی یہی مقام ابوا ہے۔ وہ پہلا غزوہ کون سا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے؟ بدر ہے۔ 2 ہجری کے غزوات یہ ہیں، ابوا، بوات، صفوان، ذوالعشیرہ اور بدر۔ اسلام میں جو سب سے پہلا سریہ اوپر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے قائد حضرت حمزہ تھے۔ علم کا رنگ سفید تھا، علم بردار حضرت ابو مرثد تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تو کس صحابی کو اپنے پیچھے قائم مقام بنایا؟ حضرت سعد بن عبادہ۔ تو تاریخ اسلام میں پہلے رسول اللہ کے نائب جو ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں۔ بدر کے مجاہدین کی تعداد 13 ہے۔ بدر میں جو مہاجر تھے وہ 82 یا 83 تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ انصار تھے، جن میں سے قبیلہ خزرج کی جو تعداد ہے وہ 170 ہے۔ یہ اوس کی تعداد تقریباً یہ 61 کے قریب ہے، تو یہ کل تعداد تھی۔ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا، دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کے پاس تھا۔ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ اسلامی پرچم کا رنگ سفید تھا اور علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ بدر میں قریش 1000 اور سردار جو تھا ابو جہل تھا۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا۔ سوال نمبر 156 ہے، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے بدر کے موقع پر ایک بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی؟ حضرت سواد بن غزیہ ہیں۔ یہ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے تھے، ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے عصا سے یا کسی چھڑی سے پیٹ میں آہستہ سے پیار سے مار کے یہ کہا کہ اس کو پیچھے کرو۔ تو اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے۔ تو جیسے ہی بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے بوسہ لے لیا اور یہ کہا، عرض کیا کہ میں تو بوسہ لینا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ بدر میں کفار کی طرف سب سے پہلے کون قتل ہوا؟ اسود بن عبد الاسد، یہ ان کا علم بردار بھی تھا۔ بدر میں کفار کی طرف سے سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا، لیکن فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ نکلا، اس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ ابو جہل کو 2 نوجوانوں نے معاذ اور معوذ بن افرا نے مارا، ان میں سے حضرت معاذ جو تھے وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے زخمی کیا اور مارنے کے قریب کر دیا، لیکن جنہوں نے سر کاٹا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ سوال بھی پاسٹ پیپر میں گزر چکا ہے، ابو جہل کا سر کس نے کاٹا تھا۔ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر قتل کیے گئے، 70 کافر قیدی بنائے۔ اور جس روز مدینہ میں بدر کی فتح کی اطلاع پہنچی تو اسی روز حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا۔ چیچک میں یہ مبتلا تھیں۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان کو بھی اسی لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو، لیکن جس روز فتح کی اطلاع پہنچی اسی وقت حضرت رقیہ کو مدینہ میں دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں صرف ایک بیٹی زندہ تھی، حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ 11 ہجری 10 رمضان کو فوت ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی تھیں جن کا ہار بدر کے قیدیوں میں فدیہ آیا تھا؟ تو
تو یہ حضرت زینب ہیں، کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور انہوں نے فدیہ کے طور پہ وہ ہار بھیجا جو ان کو جہیز میں حضرت خدیجہ نے دیا تھا۔ رسول اللہ اس ہار کو دیکھ کر آپ کے غم تازہ ہو گئے، پھر آپ نے وہ ہار واپس کیا، ان کو آزاد کر دیا بغیر فدیے کے، اس شرط پر کہ وہ مکہ پہنچتے ہی زینب کو مدینہ کے لیے روانہ کر دیں گے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت، یہ بھی 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسلام میں پہلے عید الفطر منائی گئی 2 ہجری کو، اور تحویل قبلہ کا حکم یہ بھی 15 شعبان 2 ہجری کو 16 یا 17 ماہ کے بعد یہ تحویل قبلہ کا حکم ملا تھا، اور مسلمان بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یاد رکھیے تحویل قبلہ کا حکم ملا تھا بنو سلمہ کی ایک مسجد میں، آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت میں تھے، اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے تقریباً کوئی 250 کے قریب مجموعی سوالات بن رہے ہیں، مزید سوالات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔